شیطان آپ سے کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو تنگ دست ہو جائے گا، تیرے بچوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، تیرے کل کو کوئی کام تجھے پڑ جائے گا، تو بیمار ہو جائے گا تو تیرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ خوف دلاتا ہے آپ کو کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کی تذلیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پریشان حال دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر دشمن کا یہی وتیرہ اور یہی طریقہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بخشش والا ہوں اور میں نے رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور کشائش والا ہوں۔ کہاں وہ تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے اور اللہ کشائش کی بات کر رہا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ، اس کی مخالف بات پروردگار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کے وعدے پہ چل رہے ہو، اللہ کے وعدے پہ چل رہے ہو یا شیطان کے وعدے پہ لگ گئے ہو۔ تو شیطان آپ کو تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے، اور اللہ آپ کو کشائش اور بخشش کا وعدہ کر رہا ہے۔ بخشش بھی کشائش ہے، رحمت ہے، دینا ہی دینا ہے، اور کشائش بھی جو آپ کے رزق میں ہو، آپ کی عزت میں ہو، آپ کی صحت میں ہو، جیسے ہم برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، وہ کشائش کے لیے ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور اللہ پہ ایمان لائیں نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 38۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں میں نیک نام ہونے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کرتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے، دنیا میں عزت و توقیر ہمیں مل جائے گی، تو وہ آخرت کے حوالے سے سوچ کر خرچ نہیں کرتے۔ اور اس پر انہیں کون مائل کرتا ہے؟ شیطان، کہ آخرت تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ٹور بناؤ، یہاں عزت بناؤ، معاشرے میں مقام پیدا کرو، توقیر پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ اور کیا عملاً ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ لوگ اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کر رہے ہیں اور مال حرام سے کر رہے ہیں، لوٹے ہوئے مال سے کر رہے ہیں، کماتے حرام ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے خوف سے خرچ نہیں کر رہے بلکہ معاشرے میں عزت و توقیر حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن میں اضافے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور شیطان کی چالوں میں سے ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی شناخت ہو، آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دے، یہ سوچ پیدا کر دے کہ آپ شناخت کے متمنی ہو جائیں، شناخت کے دل دادہ ہو جائیں۔ اور روز اول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ریجیکٹ فرمائی تھیں۔ جب ولید بن مغیرہ نے آپ کو آ کے آفر کی مکہ میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو تو مکہ کی سب سے حسین عورت سے تمہارا نکاح کرا دیں، تمہارے نکاح میں دے دیں، اور اگر تم کہو تو سب سے زیادہ مکہ میں دولت مند تم ہو، جو تمہیں اتنی دولت ہم اکٹھی کر کے دے دیں، اور اگر تم کہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیں۔ آپ نے فرمایا مگر ایک میرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک میں چاند، تب بھی میں جو کر رہا ہوں میں اس سے باز نہ ہوں گا، میں اپنا مشن جاری رکھوں گا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو آپ کو شیطان ورگلانے کے لیے استعمال کرتا ہے: شہرت، دولت، عورت۔ یہ اس کے ہتھیار ہیں، بڑے طاقتور ہتھیار ہیں، یہ وہ آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی آگاہی دے رہا ہے کہ تم اس معاملے میں بچ جاؤ اس سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں نئی بات سامنے ہے، جو مومن ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ تو سو تم شیطان کی مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔
آپ اللہ کے لیے لڑیں. اب آپ بت پرست تو نہیں ہیں، مگر اگر سیلف کے لیے لڑ رہے ہیں تو بتوں ہی کے لیے لڑ رہے ہیں. سیلف کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے لڑنا جہاد ہے. جو بھی شیطان کا مددگار ہے وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے. مگر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا داؤ بودا ہوتا ہے، طاقتور داؤ نہیں ہوتا اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیگیٹو طاقت ہے، جو بھی خرابی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا داؤ طاقتور نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کوئی بھی ہوں، بظاہر کتنے ہی طاقتور نظر آئیں. قرآن یہ بات آپ کو واضح طور پہ سورہ نساء میں سمجھا رہا ہے. ان کا داؤ بودا ہی ہوگا. بالآخر فتح حق کی ہوگی، سچائی کی ہوگی، دیانتداری کی ہوگی، شرافت کی ہوگی، انسانیت کی ہوگی، فلاحی ہوگی. شیطان طاقتور داؤ والا ہرگز نہیں ہو سکتا.